مجھے رب کے در پر لانے والی چیز دعا تھی۔ دعا میں ایک الگ ہی تاثیر ہے، اسی لیے تو اسے عین عبادت کہا جاتا ہے۔ دعا کرنے والے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین اور ایمان کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنے والے میں اخلاص ہوتا ہے۔ دعا کرنا مالک کے سامنے بندے کی بے نیازی کا اعتراف ہے۔ اس سے خوبصورت اور کیا ہے کہ جب گنہگار بندے کو تمام دروازے بند ملتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو اسے رب کا در کھٹکھٹانے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان، رب کے بادشاہ ہونے کا یقین۔ اور پھر یہی کامل یقین تو ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، طلب دے کر وہ بندے کو دعا کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر دعا کے راستے سے اپنے مزید قریب کر لیتا ہے۔ پھر دعاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دعاؤں میں جہاں بس دنیا کو مانگا جاتا ہے، وہاں بندہ سب سے پہلے اللہ کو مانگنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی کیفیت کو بدلا جاتا ہے۔ جب انسان روز اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا جواب بھی اس کے کلام میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پھر نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے، دنیا کے رنگ بندے سے اترنے لگتے ہیں، اس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ دعا میں دنیا بھی مانگی جائے تب بھی اس عبادت میں اتنی برکت ہے کہ یہ ہدایت کے راستے تک لے جاتی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پا لیتا ہے تب اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں جاتا۔ ذکر و اذکار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور بے شک میرے ذکر سے اطمینان پا لیتا ہے۔ اللہ کی ذکر میں دلوں کو موڑ دینے کی طاقت ہے۔ جب ہمارے دل گناہوں سے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے جو ان دلوں کو پھر سے پاک کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتا ہے۔ جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، لیکن اگر آپ ان پرندوں کو قید کر لیں گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح زمین پر چلائیں گے اور اڑنے نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے، پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں ہے، اڑنا مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے، تو جب آپ بھی زبردستی اسے اپنے نفس کی خواہشوں میں الجھائیں گے تو اس کا حال بھی ان پنکھوں جیسا ہو جائے گا جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قدرت کے مخالف جائیں گے تو آپ کو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔ سو آپ نے اللہ کو یاد کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، جب بھی وقت ملے تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ یہ 4 کلمات ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ ان کے علاوہ بھی قرآن کا جو حصہ چاہیں، جتنا حصہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد مانگتا ہوں۔
اللہ جل جلالہ کی نشانیاں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی جائے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانی میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔